تو اللہ نہیں، فرشتوں کو نظر نہیں آیا، پیغمبر گر گیا بے ہوش ہو کے، تو واقعی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ذریعہ جس کے پیچھے چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں صرف اسی بات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ سر سید گمراہ ہو گیا، بہت مخلص تھا، قوم کا خیر خواہ تھا، مگر علم دین اتنا نہیں تھا، جذبہ تھا، بدنیت آدمی نہیں تھا۔ اب اس زمانے میں انگریزی حکومت نئی آئی تھی، سر ولیم میور بنگال کا گورنر تھا، کم بخت نے کتاب رسول اللہ کی سیرت پر لکھ دی، آج تک چل رہی یورپ۔ اس نے ایسی غلط فہمیاں پھیلائیں، حضور پر وہ دھبے لگائے کہ سر سید کا دل جل۔ اس بیچارے نے تہیہ کر لیا کہ اس کا جواب لکھنا، اس کے لیے وہ سب کچھ اپنا بیچ باچ کر انگلینڈ کا، وہاں جا کر کتابیں حاصل کی، اور ایک خط میں لکھتے ہیں ایک ساتھی کو کہ میں سب کچھ بیچ کر فقیر ہو گیا ہوں، تاکہ قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے کہہ سکوں کہ جب تیری آبرو پر لوگوں نے ہاتھ ڈالا تھا تو احمد فقیر ہو گیا تھا جواب لکھنے۔ جواب بڑا اچھا لکھا، مگر چونکہ علم میں کمی تھی، اس جگہ جان چھڑانے کے لیے غلط راستہ اختیار کر کہ اگر کوئی حدیث ہے تو اس کو کہہ دیا یار ہم نہیں مانتے، برا راستہ بنا دیا، جس سے بعد میں انکار حدیث پیدا ہو گیا۔ یہ معجزے سامنے آئے کیونکہ سائنس کا نیا یہاں تھا چلن۔ لوگ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے، کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی اتنی جلدی آسمانوں سے اتر آئے؟ تو بیچارے مروب ہو گئے، ساری چیزوں کی تعویل کر دی کہ نہیں یہ کچھ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اس آگ میں نہیں سچ مچ ڈالے گا، فتنے کی آگ تھی جو اللہ نے غلط کام شروع کر دی۔ جواب دہی میں کمزور طریقہ اختیار کیا، مگر نیت نیک۔ ہاں طریقہ صحیح ہے کہ آپ پہلے اللہ کو منوائیں کہ اللہ ہے تو پھر اللہ کل شین قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا اس کو اللہ کہتے ہیں، پھر سوال سارے ختم ہو جاتے۔ حضور خود نہیں گئے، معراج کا واقعہ شروع کس سے کیا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے کہ کوئی یہ جو ہے نا سارے نوری سے پریشان ہوتی اتنی جلدی، فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، وہ سیر کرانے والا جو ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمزور یہ سفر کراتا تو آپ سوال کرتے کتنی جلدی؟ اس ذات نے سفر کرایا ہے جس میں کسی قسم کی خامی اور نقص نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ سمجھ میں آ جائے نا، اور یہ آدمی مان لے کہ وہ بالکل ہر لحاظ سے قادر مطلق، ذہن پریشانی نہیں ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں سید احمد شہید جو تھے، شاہ اسماعیل شہید کے اس مرشد اور تحریک کے امیر سے مجاہدین، انہوں نے کہا صراط میں ایمان کی بات کہتے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر یہ خبر دے نا کہ فلاں جگہ آسمان جو ہے زمین کے ساتھ آ کر مل گیا، تو اس پر یہ سوال نہ اٹھانا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کو مانتا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سوال وقوع کا تو کر سکتا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، اس کی کوئی اطلاع مستند ہے کہ یہ بحث کر سکتا کی بحث نہ کر، یا اللہ کا انکار کر سکتا کیا کہ بن باپ بیٹا نہیں ہو سکتا، آگ نہیں جلانے سے روک سکتی۔ جب اللہ کو مانا جس قسم کی عاجزی کی باتیں نہ کر، تیرا خدا بے بس نہیں، سب کچھ کر سکتا۔ بحث جو ہے نا روایت پر تو کر سکتا کہ اس کی کوئی مستند تاریخ ہے، کوئی ثبوت ہے، پروف پر کر لے، مگر یہ اگر تو اعتراض کرے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو سوائے احمد کہ کوئی یہ بات نہیں کہتا۔ ایک طرف اللہ کو مانتا، پھر امکان پر بحث کرتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، سب کچھ یہاں ناممکن جو ہے نا امپاسبل، یہ اس ڈکشنری میں نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ بحث یہ ضرور کر لو کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی مستند ثبوت ہے کہ نہیں، یہ کرو، ورنہ اللہ جو چاہے کر سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں بہت سی برکات دار نمونہ کے طور پر کہ اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ مسلمانوں میں غربت تھی، گھر میں آئے، بیوی نے کہا کہ کچھ لاؤ پکانے کے لیے، اب پلے کچھ نہیں تھا، بیچارے پریشان ہوئے، کیا کروں، اب تو کسی نے کر دی، جنگل کی طرف نکل، وہاں جا کر روئے، اللہ سے دعائیں کی، گھر آئے تو دیکھا تنور گرم ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، اس میں آٹا نکل رہا ہے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا یہ کیا قصہ؟ اس نے کہا دیکھ، جا کر دیکھا تو چکی خود بخود چل رہی تھی، اس میں آٹا بھی نکل رہا تھا۔ کہنے لگی تو گیا تو میں نے بھی دعا کی، ایسا ہی ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ دانے کہاں سے آ رہا ہے، آٹا اٹھایا، چکی رو گئی۔ رسول کریم علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، فرمایا اگر نانا اٹھا کر دیکھنا چاہتا، یہ راز کن فیکون معلوم نہ کرنا چاہتا تو قیامت تک بھی کھاتے رہتے، چکی چلتی رہتی۔ بھائی حکم تو ہو رہا، کیا بحث کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اس پر آپ بحث کر لیں کہ آپ کا دل مانتا کہ نہیں اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اگر نہیں سارے سوال ختم، دین ختم، اور اگر اللہ ہے پھر یہ سوال کرنے کا حق نہیں آپ کا بنتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں، بحث ثبوت پر کر لیں، بھائی اس کا کوئی اچھا سا ثبوت دو، ورنہ مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، سمندر پھٹ سکتے ہیں، اب اس سے بڑا کیا نشان ہوگا؟ سر سید بیچارے پریشان نہیں، وہ مد و جزر تھا، سمندر چڑھا اتر گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گیا، پھر جب فرعون چڑھا، چڑھنے کی وہاں بات کیا سر
وہاں تو اللہ کہتا انہوں نے مارا سا فن فلک البر، سمندر پھٹ گیا، اور نرا پھٹا نہیں، اللہ پاک فرماتا طریق نے جوازا، خشک راستہ نکلا۔ آپ قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ مانیں کہ ایسا ہی ہوا، جو بدین نہیں مانتے ان کی فکر نہ کریں۔ آپ سائنسدانوں کو مطمئن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہو جائیں گے مطمئن، ایک دن خود ان کا علم جہاں نہیں لے جائے گا کہ مردہ ہاتھ سے زندہ کریں گے، اور پتہ چل جائے گا۔ اور یہ دور آنے والا، رسول کریم علیہ السلام نے جو دجال کے بارے میں کہا، دجال کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہوگا، سائنسدان ہوگا، مگر اتنی ترقی کر جائے گا کہ بارشیں اپنی مرضی سے برسائے گا، جن زمینوں کو چاہے گا بنجر کر دے گا سپرے کر کے، اور مردے زندہ کرے گا بھی اس طرح، یہاں سے چیر کر دور پھینک دے گا پھر زندہ کر دے گا۔ یہ سارے جو ہے نا علمی ہو گئے اس کے کمالات کہ اتنا ماہر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ ان کے ہاتھ سے کروائے گا، پھر یہ مانیں گے کہ ہم قرآن کو جو لاتے ہیں، یہ تو ہم نے بھی خود کر، صرف جلد بازی کر رہے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی چیز ڈاکٹر صاحب محال نہیں ہے۔ قادر مطلق را ماشاء، چلیے جو چاہے کر سکتے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ کوئی کمزور اور بے بس شے نہیں۔ جی کوئی شاعر ہے جب وضاحت طلب پھر پوچھ لیا کہ جی رنجا صاحب بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، باقی ساتھی بھی ضرورت کریں، بالکل بے تکلف ہو کر پوچھیں۔ جی جی ایک سوال یہ ہے کہ آج کا عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ مرشد پکڑنا ضروری ہے، مرشد کے بغیر رستہ نہیں ملتا، بیعت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ بہت سے لوگ ہیں، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اس کو مرشد پکڑیں اور کہاں سے پکڑیں۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرشد پکڑنا ضروری ہے، یہ تو کسی اہل علم نے نہیں کی۔ جو لوگ مرشد رہے ہیں، مرشد پکڑتے رہے ہیں، اہل تصوف ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، القول جمیل لکھی ہے، صاف کہتے ہیں کہ بھئی اس کی زیادہ سے زیادہ دین میں حیثیت مستحب کی ہے، اگر کوئی کر رہے تو اچھا کام ہے، کسی نیک آدمی سے رابطہ رکھے، کسی نے فرض واجب نہیں کہا، نہ دین میں یہ بات آئی۔ دین میں جس بیعت کا ذکر ہے ہر شخص قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے، رسول اللہ کی حدیث میں دیکھ سکتا کہ یا تو لوگ اسلام لاتے وقت آپ سے معاہدہ کرتے تھے کہ ہم دین کے پابند رہیں گے، اس کے خلاف نہیں چلیں گے، یا حکومت وقت کی بیعت ہوتی تھی کہ جو حاکم منتخب ہوتا تھا رعیت اس کے ساتھ پھر حلف وفاداری اٹھاتی کہ آپ اگر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے ہم آپ کے دل و جان سے ساتھی ہوں گے، اور اگر آپ غلط کام کریں گے ہم پھر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ عہد کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں پر عدل و انصاف کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حکومت کروں گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت نہیں، بعد میں حضرت عمر، عثمان، علی کی، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اور یزید کا معاملہ، اس نے بیعت جو ہے وہ کوئی دینی معنی میں نہیں دی۔ یزید کو اگر مرشد کہنا ہے تو وہ امام صاحب کو مرشد مان لیتا، بیعت تو تھی سیاست کی، حق میں وقت مانو۔ تو یہ دو بیعتیں تھیں، یا اسلام لاتے وقت لوگ عہد کرتے تھے یا حکومت وقت کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے۔ قرآن حدیث میں یہی بیعت ہے، مگر جب بدقسمتی ہماری کہنا چاہیے کہ ملوکیت آ گئی، حکمران بگڑ گئے، اس وقت نیک لوگوں نے یہ ایک چیز نکالی، غلط نہیں نکالی، دیکھا کہ اب یہ کمبخت تو عیش و عشرت میں پڑ گئے، امت کے دین کی انہیں فکر نہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہسپتال جنہیں خانقاہ کہتے ہیں نا بنا لیے علاج کے لیے، کہ وہاں بیٹھ گئے، لوگوں کو دعوت دی کہ اس گئے گزرے زمانے میں جہاں ہر طرف لوگ خود غرضی میں مبتلا ہیں، کرپشن، معاشرہ بگڑ تو بہت گیا، خاص کر کے عباسی دور میں تو بربادی ہو گئی نا۔ تو مرشد بیچارے کیا اور کرتے اس کے، انہوں نے کہا جو کسی پر اعتماد رکھتا ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، اس سے دین پوچھا کرے، اپنی حالات کی اسے خبر دیا کرے۔ تو یہ اصلاحی کوششیں تھیں جو بالکل مشکور ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دور میں انہوں نے بچایا لوگوں کو، بہت کارنامہ، مگر بعد میں یہ بھی دکانداریاں بن گئی۔ آپ دیکھیں کون سی بارگاہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کتنی منشیات کی وہاں ہو رہی ہے، تجارت بدماشی طے خانوں میں سے لوگ پکڑے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو ہیں وہاں کا دین سے کتے کئی لاکھ کے منگواتے ہیں، وہ اولیاء اللہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، ایسے اعلیٰ اللہ کے نیک بندوں کے گھونسلے ان کے ہاتھ آ گئے۔ تو اب یہ صرف شکار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو جو بیعت نہیں کرے گا اس کی اولاد حرام کی ہے، اس کے پھنسا دیں، نہ ساری عمر مرید سے پوچھنا کہ کیا کماتے ہو، کیا کھاتے ہو، نماز پڑھتے، نہیں، یہ کوئی نہیں، اصلاح والی بات ختم، صرف آنا، فتو، دو نذرانے لو، گڈیاں بھر کر نوٹوں کی دے دینا۔ اور وہ اقبال والی بات جو باغی مرید نے کہی پیر سے کہ پیر صاحب ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں میں رہ، یہ فقرار درویش ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ تو یہ اب وہ فقیری درویشی نہیں جو واقعی تھی، وہ بہت اچھی بات تھی کہ جس پر وہ آج کی تحریکیں سمجھیں کہ جس جماعت سے کسی کا دل
ہو جاتا مطمئن وہ اس کے ساتھ ملے، دین کا کام کرے، ایسی کوشش، مگر فرض واجب کوئی نہیں۔ باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھے آدمی کے ساتھ ملنا جلنا، اس سے مشورہ لینا، آدمی کی اصلاح میں اس کا بڑا دخل ہونا چاہیے، مجلس میں جانا چاہیے، محفل جوان میں بیٹھنا چاہیے۔ جی پیچھے کوئی صاحب کر رہے ہیں؟ ہاں کرے نا بھائی، دو بھائی، ایک سوال میں کر لوں پھر چلو کر لیں آپ۔ جزاک اللہ جی، یعنی کہ صحبت جو ہے صحبت صالح ترا صالح کنا۔ ایک سوال کل سے چل رہا ہے کہ جان اور روح یہ ایک چیز کا نام ہے یا مختلف چیزیں ہیں؟ اس طریقے سے اگلا اس کے ساتھ سوال ہے کہ قلب اور دماغ یہ دو چیزیں ہیں، یہ جس کو کہا گیا قلب سے سوچو، قلب تو ہے ایک سنوبری دل ہمارے اندر، کیا سوچ کا یقین کا اس سے تعلق ہے یا دماغ سے تعلق ہے؟ ایمان کا اس سے دل سے تعلق ہے یا دماغ سے تعلق ہے؟ یہ دو سوال۔ جان اور روح کے بارے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، میں نے دوسرے دوستوں سے بھی سنا بھی کچھ آ رہا ہے یہ مذاکرہ ڈاکٹر جاوید اقبال اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو جان کہتے ہیں نا، جس سے فزیکل لائف ہے، کوئی چیز زندہ رہتی ہے، جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، زندہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، پھر جب وہ نکل جاتی ہے ہم کہتے ہیں مر گیا، یہ جان ہے۔ اس کو عربی زبان میں نفس کہتے ہیں۔ نفس ہم تو کہتے ہیں نا بری خواہشیں نہیں، جان اس کو نفس کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے ان کے نفس قبض کر دیتے ہیں، یہ نکل جاتا تو مر جاتا ہے انسان۔ اسی کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک نسمہ کا لفظ بھی تجویز کیا، یہ زندگی ہے، اس سے جو جسمانی زندگی، مگر انسان کو اس کے علاوہ ایک اور شے ملی ہے، وہ نہیں ہے جانوروں میں، پرندوں وغیرہ میں، اس سے یہ محروم ہے۔ وہ انسان میں اللہ نے پھونکی، وہ ہے جس میں خیر و شر کی تمیز ہے، نیکی اور بدی کو سمجھتا، یہ اچھے کام ہے، یہ برے، اور اس کے ساتھ اس میں چوائس بھی ہے کہ وہ پھر انتخاب کرتا ہے، کئی دیر بحث کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، اس کے نفع و نقصان پر یہ جو اختیار ہے اور خیر و شر کی تمیز ہے، یہ جس شے میں ہے وہ روح ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے وہ کیا ہے، مگر یہ ایک ایسا جوہر ہے نورانی جو انسان کو، جنات تو ایسی اعلیٰ مخلوقوں کو ملا جو رسپانسبل ہے، جن سے خدا حساب لے گا کہ تم نے یہ کام، جانوروں وغیرہ سے اسی لیے حساب نہیں نہ ہوگا کہ ان میں جان ہے، جسم کی زندگی ہے، مگر یہ نہیں ہے، یہ اخلاقی حص جو ہے نا ان میں مفقود ہے، یہ انسان کو ملی، اس کو روح کہتے ہیں۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جان آپ سمجھیں کہ ہر ذی روح میں وہ جتنے زندہ ہیں، مگر یہ روح صرف ان مخلوقوں میں جو مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ نیکی بدی کا شعور اور اختیار کہ یہ کام کریں نہ کریں، یہ ان کو ملا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی تھی؟ قلب اور دماغ۔ اس بارے میں ہے تو اب تک بھی لوگ پریشان کہ دماغ سوچتا، یہ دل سوچتا، کوئی نہیں، نظریات اور تھوڑیاں بناتے رہتے، مگر آپ سیدھی سی بات جانیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ دل جو ہیں وہ ایسا ایسا، تو اس سے جو چیز بھی آپ مراد لینا ہے وہ جو سوچ اور جذبات کا مرکز ہے، جہاں سوچیں پیدا ہوتی ہیں، دماغ کو کہہ رہے ہیں جس کو۔ باقی یہ زبان جو ہے نا یہ لٹریچر کی ہے، یہ سائنس کی نہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہیں وہ